السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف پیار اور محبت کے ہاتھ بڑھاتے ہو اور محبت کی پینگیں ان کی طرف تم بڑھاتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کا وہ صاف انکار کر چکے۔ تمہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے انہوں نے دیس نکالا دے دیا ہے کہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اپنے مالک اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اگر تمہارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر میرے رستے میں مر مٹنا تمہارا منہج زندگی ہے، وابتغاء مرضاتی، اور مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، تسرون الیہم بالمودہ، تو پھر بھی تم خفیہ خفیہ ان کی طرف محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، مجھے سب معلوم ہے جو تم نے خفیہ معاہدے کر رکھے ہیں، جو خفیہ باتیں کر رکھی ہیں۔
وما اعلنتم، اور جو کچھ لوگوں کے سامنے کیا ہے۔ پس یاد رکھو قانون ہے اللہ کا، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، تم میں سے کوئی بھی اس طرح کا کردار اپنائے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے رستے سے بہت دور گمراہی میں جا گرا۔ یاد رکھو اِن يَثْقَفُوكُمْ، جن سے تم دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہو، ان کو اگر تمہارے اوپر قابو حاصل ہو جائے، اِن يَثْقَفُوكُمْ، اگر تمہارے اوپر یہ غلبہ پا لیں، یکونوا لکم اعداء، تو اب جو دوستی کے دعوے اور وعدے کر رہے ہیں یہ حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں، ان کی دشمنی واضح ہو جائے گی۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ، تمہاری طرف دست درازی بھی کریں گے اور زبان درازی بھی کریں گے۔ بالسوء، اور ہمیشہ برے ارادے کے ساتھ تمہیں تکلیف پہنچانے کی نیت سے، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور اصل میں ان کا پروگرام یہ ہے کہ تم سب بھی ان کی طرح کافرانہ طرز عمل پر آ جاؤ، کافرانہ روش اپنا لو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے ساتھ عنقریب ہونے والی ملاقات کے سلسلے میں ہم نے گزشتہ کئی جمعات سے آثار قیامت کا تذکرہ شروع کر رکھا ہے، اور آثار قیامت ہی کے حوالے سے چند باتیں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں آپ کے ساتھ ہوئی تھی، جس میں اگرچہ قیامت کی نشانیاں ہی بیان کی گئیں، لیکن ان کا تعلق ہمارے حالات حاضرہ کے ساتھ تھا، اور انہی نشانیوں کو، جس کو میں تھوڑا دہرا بھی دوں گا، اگر آج ان پڑھی جانے والی آیات کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو یہ حالات حاضرہ کے اوپر مزید جامع تبصرہ ہے، اور بطور خاص آج 16 دسمبر ہے، اور 16 دسمبر کو اسلامیان پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہو چکا ہے، اور اب شاید وہ تاریخ کے اوراق میں اس طرح سے گم ہو گیا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ 16 دسمبر 1971 کو کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا کے بارے میں میری توجہ کم ہے۔ میری توجہ اس بات پر ہے کہ کیوں ہوا تھا، اس کے اسباب کیا تھے کہ ہمارا آدھا ملک ہم سے الگ ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بازو کٹ گیا، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہمارا آدھا دھڑ ہی کٹ گیا، لیکن ہمیں کچھ احساس نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ اور آج چونکہ وہی تاریخ ہے 16 دسمبر کا دن، اور ملک کے حالات ایک دفعہ پھر اسی نہج پر چل رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اگر قرآنی تبصرے کو ملا لیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کو ملا لیا جائے تو ایسا جامع تبصرہ بھی میسر آتا ہے کہ جو دنیا کا کوئی دانشور نہیں کر سکتا، اور ایک طرز عمل، لائحہ عمل اور مستقبل کے منصوبے کی منصوبہ بندی کی رہنمائی بھی ملتی ہے۔ تو یہ جو سورہ ممتحنہ کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً قانون بنا کے نازل فرما دیا کہ قانون کیا ہے کہ جو میرا دشمن ہے اور تمہارا دشمن، ان کے ساتھ تم نے دوستی کی بینگیں نہیں بڑھانی، نہ خفیہ نہ ظاہری۔ کوئی کسی کو پسندیدہ قوم کا درجہ نہیں دینا، پسندیدہ ملک کا درجہ نہیں، قانون ہے اللہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو،
لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ دیکھو جو میرا دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے اس کے ساتھ کبھی اس طرح کی بات نہیں کرنی، نہ ظاہری نہ باطنی۔ ظاہری وتلقون الیہم بالمودہ، ظاہری طور پر تم ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو، اور پھر آگے جا کے فرمایا تسرون الیہم بالمودہ، کچھ خفیہ اور کچھ ظاہری، تم ان کے ساتھ جو معاملات کرتے ہو یہ سارے کی ساری باتیں اللہ کے قانون کے خلاف ہیں۔ اگر دعویٰ تمہارا ایمان کا ہے، اور یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب کفار مکہ نے معاہدہ حدیبیہ توڑا، اس میں معاہدہ حدیبیہ کے ٹوٹنے کی تفصیل الگ ہے کہ معاہدہ حدیبیہ کی ایک شک یہ بھی تھی، وہ جو معاہدہ امن تھا، لوگ اس کو معاہدہ امن کہتے ہیں، اور میں ہمیشہ اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ وہ معاہدہ امن تھا، میرے خیال میں وہ معاہدہ جنگ تھا۔ معاہدہ حدیبیہ کو ہم ساری زندگی دانشوروں سے یہی سنتے رہے کہ یہ معاہدہ امن تھا، وہ اصل میں معاہدہ جنگ تھا۔ اگر اس کو سیرت کے اور اس دور کے حالات کے وسیع تناظر میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ معاہدہ جنگ تھا۔ تھوڑا سا اشارہ میں کر دیتا ہوں کہ جو یہودی مدینے سے نکالے گئے تھے یہ سارے جا کے خیبر میں آباد ہو گئے تھے، یہ بھی مسلمانوں کے اور مدینے کی ریاست کے دشمن تھے۔ مکہ والے جو جنوب میں تھے، خیبر شمال میں تھا، مکہ والے جنوب میں تھے، یہ بھی مدینہ کے اور اہل مدینہ کے دشمن تھے، اور اہل مدینہ کے پاس اتنی قوت نہیں تھی کہ یہ دونوں دشمنوں کے ساتھ، جو ایک شمال میں اور ایک جنوب میں، بیک وقت دونوں کے ساتھ جو ہے وہ نمٹ سکے، ان کی اتنی قوت نہیں تھی۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کا شاہکار ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ، ایک طرف کے دشمن کے ساتھ معاہدہ امن کر لیا، جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا، تاکہ ایک طرف کے دشمن کو پہلے سبق سکھا لیا جائے اور پھر اس کے بعد دوسرے دشمن کو سبق سکھایا جائے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے، مکہ والوں، جنوب والوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ 7 ہجری میں 6 میں معاہدہ ہوا، 7 میں مسلمانوں نے خیبر فتح کر لیا، یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا، ان کی ساری سازشیں ناکام بنا دی، ختم کر دیا، اور اس کے بعد 8 میں کیا ہوا، پھر مکے کی طرف مسلمان چلے ہیں۔ گویا یہ جنگ بندی کا جو معاہدہ تھا حقیقت میں جنگی حکمت عملی کا شاہکار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقی جملہ تفصیلات ہیں اور آپ کو تاریخ کے واقعات سے رہنمائی ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 2 مخالف سمت کے دشمنوں کو سبق سکھانے کے لیے اتنا شاندار معاہدہ کیا کہ جو نہ صحابہ کرام کی سمجھ میں آ رہا تھا، نہ عمر فاروق کی سمجھ میں آ رہا تھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں معاہدہ امن ہے، اور جب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، پریشان تھے سارے، دل گرفتہ تھے، تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ کریم نے آسمانوں سے آواز لگائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے فتح مبین عطا فرمائی ہے، اور فتح جنگ میں ہوتی ہے، امن میں نہیں ہوتی۔ فتح جنگ کے معاہدے میں ہوتی ہے، امن کے معاہدے میں نہیں ہوتی۔ امن تو ہوتا ہے جنگ بندی، ختم۔ فرمایا یہ فتح ہے، اور فتح تو جنگ میں ہوتی ہے نا، لڑائی میں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کا شاہکار تھا۔ تو جب انہوں نے معاہدہ توڑا، خود معاہدہ توڑا، معاہدے کی ایک شک تھی کہ جتنے حلیف قبائل ہیں مسلمانوں کے، وہ مسلمانوں کی پارٹی میں گنے جائیں گے، اور جتنے حلیف قبائل ہیں کفار مکہ کے، وہ ان کی پارٹی میں گنے جائیں گے۔ لہٰذا کوئی حلیف قبیلے پر بھی کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں کرے گا، سارے جنگ بندی کے معاہدے میں شامل۔ لیکن انہوں نے، اہل مکہ نے نہ صرف اپنے حلیف سے نہ روکا جو اپنے دشمن قبیلے کے ساتھ لڑ رہا تھا، بلکہ اس کی مدد بھی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس معاہدے کی خلاف ورزی پر معاہدہ توڑنے کا اعلان فرمایا۔ ان کو بڑی پریشانی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں۔ پہلے تو انہوں نے اعلان کر دیا، لیکن پھر بعد میں پریشانی ہوئی، ابو سفیان کو بھیجا، لمبی بات ہے، بات بنی نہیں۔ اس کے بعد رسول، چونکہ معاہدہ انہوں نے توڑا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر مکہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دی، اس لیے
کہ شمال کا دشمن یہودی اس کو ہمیشہ کے لیے ملیمیٹ کیا جا چکا تھا. اب اس کے بعد اس دور میں اس کی سازشیں ختم ہو چکی تھی, خیبر فتح کیا جا چکا تھا اور یہودی تتر بتر ہو گئے تھے. لہٰذا اب اہل مکہ کو سبق سکھانا مقصود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تیاریوں کا حکم دے دیا. لیکن ایک صحابی جس کا نام حاطب بن ابی بلتعہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ, بدری صحابی, ان کے وہ مہاجر تھے, ہجرت کر کے یہاں آئے, لیکن ان کے اہل و عیال جو ہیں وہ مکہ میں تھے. انہوں نے سوچا کہ میں اس کی اطلاع دے دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کرنے والے ہیں اہل مکہ کو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اہل مکہ میرے بارے میں سافٹ کارنر, نرم گوشہ رکھیں گے کہ یہ ہمارا ہے, تو میرے اہل و عیال کا تحفظ رہے گا. اس حوالے سے انہوں نے ایک خط لکھ دیا. کوئی خاتون آئی تھی وہاں سے, وہ جا رہی تھی مدینہ سے مکہ, اس کو دے دیا. اس نے اپنی میڈیوں میں چھپا لیا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ خط جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تینوں کو ڈیوٹی لگائی کہ بھاگو, ایک عورت تمہیں ملے گی مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے روضہ خاک کے مقام پر, تو اس عورت کے پاس ایک خط ہے, وہ خط واپس لے آؤ. بس اس سے خط لینا ہے اور لے آنا ہے, اور کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا بس عورت ملے گی, فلاں جگہ ملے گی, اس کے پاس ایک خط ہے, خط لے کے آ جائے. یہ تینوں صحابی وہاں پہ گئے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہاں پہنچے تو عورت سے جا کے جب پوچھا خط, اس نے کہا میرے پاس تو خط نہیں ہے. اس کی تلاشی لی, خط نہیں ملا. تو ہمارے جیسا ہوتا تو واپس آ جاتا کہ خط تو نہیں ملا. لیکن یہ اہل ایمان تھے, وہ جانتے تھے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل جائے اس سے سچی بات کائنات میں کوئی نہیں. حقائق چاہے یہ ہیں کہ ہمیں خط نہیں ملا, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ایک عورت ملے گی اس کے پاس خط ہے, وہ خط لے آنا. یہ نہیں کہا کہ شاید خط ہو, فرمایا خط ہے, تو اس کا مطلب ہے خط تو ہے, ملا ہے یا نہیں ملا. لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے کہا کہ خط تو تمہارے پاس ہے, اور اگر دے دو گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم تمہیں ننگا کریں گے, ننگا کر کے برہنہ کر کے ہم تیری تلاشی لیں گے. تو جب اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو مجھے نہیں چھوڑنے والے, تو اس نے میڈیوں میں سے نکال کے خط دے دیا. لے آئے واپس, پتہ چل گیا حاطب بن ابی بلتعہ. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلا کے پوچھا کیوں خط لکھا. انہوں نے صاف صاف بتا دیا یہ معاملہ تھا, میں نے اس لیے لکھا کہ اطلاع پہنچ جائے گی, اسلام کو تو اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں, ہم تو چڑھائی کرنے ہی والے ہیں, اسلام کو تو کوئی نقصان ہوگا نہیں, مجھے اس سے کچھ فائدہ ہو جائے گا, میں نے اس لیے خط لکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا حسب مزاج, ان کو غصہ آیا, اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں اس کا, آپ اجازت فرمائیں میں اس کا سر قلم کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر, تجھے کیا پتا, یہ حاطب بدری صحابی ہے, تجھے کیا پتا اللہ نے اصحاب بدر کے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں, لہذا اس کو کچھ نہیں کہنا. اور دوسری بات یہ کہ قانون تو بھی تشکیل پا رہا تھا نا, اب قانون بن کے نازل ہوا, اس واقعے کے بعد قانون بنا دیا کہ یہ واقعہ تو ہو گیا جیسے تیسے, اب قرآن قانون نازل فرما رہا ہے کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی, کوئی خفیہ بات کسی سے بھی, اور یہ سمجھ کے کہ شاید اس سے وہ ہمیں فائدہ دے دیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے, جو مسلمانوں کا دشمن ہے, جتنی مرضی دوستیاں کرے, وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مسلمانوں کا دوست ہو جائے. جب کبھی وہ غلبہ پائیں گے, ان یثقفوکم, قیامت تک کے لیے, رہتی دنیا تک کے لیے بات سمجھا دی کہ دیکھو جب کبھی ان کو غلبہ حاصل ہوا, منتیں تو کر رہے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں کہ نیٹو سپلائی بحال کر دیں, پھنسے ہوئے ہیں. منتیں اس لیے کر رہے ہیں, منتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ وار اگینسٹ ٹیرر میں پھنسے ہوئے ہیں. ان یثقفوکم, ذرا بھی غلبہ ان کے اوپر ان کو حاصل ہوا تو یہ تمہارے دشمن ہیں, دشمن ہی رہیں گے. یکونوا لکم اعداء, یہ تمہارے ساتھ دشمنی ہی کریں گے. کوئی ایک چیک پوسٹ کا معاملہ نہیں ہے, ہے ہی تمہارے دشمن. اور صرف زبان سے دشمنی نہیں کریں گے,
اللہ اکبر. ہمیشہ ہر طرح سے، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، اور تمہارا نقصان کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے. تم کبھی کوئی ایسا خفیہ بات ایسی کر لو، کوئی میمو لکھ دو کہ مجھے فائدہ ہو جائے. یہ میمو کا مسئلہ سنا ہے نا، کھاتی ہے نا، دشمن کو لکھا ہے نا، دوستی کی پینگیں بڑھانے کے لیے لکھا ہے نا، فائدہ لینے کے لیے لکھا ہے نا. یہی تو قانون ہے اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ دیکھو جو بھی بات تم کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تمہارا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ اللہ کے قرآن پر ایمان ہے. امت مسلمہ کی تاریخ ہی یہی ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی جنگ ہم نے اس لیے نہیں ہاری، تاریخ پوری میں پہلے غزوے سے لے کر، غزوہ بدر سے لے کر آج تک ساری جنگوں کا آپ تجزیہ کر لیں، ایک بھی جنگ مسلمانوں نے افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے یا وسائل کی کمی کی وجہ سے یا اسلحہ کی کمی کی وجہ سے نہیں ہاری. مسلمانوں نے جب کبھی جنگ ہاری ہے غداروں کی وجہ سے ہاری. اور یہ جو اسلام کا قلعہ ہے نا، اس کو باہر سے کوئی مسخر نہیں کر سکتا اور نہ کر سکا ہے. ہمیشہ غداروں نے اندر سے کنڈی کھول لی ہے تو دشمن کی فوج داخل ہوئی، اور یہ تاریخ بھری پڑی ہے. کبھی میر جعفر ہے، کبھی میر صادق ہے، اور یہ سارے معاملات ہمیشہ اسی طرح ہوئے. اور جو آج کا 16 دسمبر کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوا. جو لوگ اس وقت موجود تھے، ہوش و حواس میں تھے، ان کو یاد ہوگا کہ بتایا جا رہا تھا بیری بیڑا آ رہا ہے امریکہ کا، بس پہنچنے والا ہے، وہ ہماری مدد کرے گا. پورا پاکستان، مغربی پاکستان کہنا چاہیے اس وقت، وہ انتظار کر رہا تھا کہ امریکہ کا بیری بیڑا آ رہا ہے، وہ آ کے ہمیں مغربی پاکستان کو بھی تحفظ دے گا، مشرقی پاکستان کو بھی بچائے گا. نہ بیڑا آیا نہ آنا تھا، انہوں نے تو بیڑا غرق کرنا تھا نا. اللہ نے قرآن میں فرمائی یثقفوکم، جب کبھی ان کے پاس قوت آئے گی. اور یہ احمق انتظار اس لیے کرتے رہے کہ روس نے، چونکہ انہوں نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے تھے، تاریخ پڑھ لیجئے گا جا کے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا واقعہ کیا ہے. ہم نے چونکہ امریکہ کو اڈے دیے تھے، اس وقت دنیا میں سپر پاور ایک نہیں تھی بلکہ 2 تھی، تو دوسری سپر پاور کو غصہ آیا کہ یہ امریکہ کو اڈے دے کے بیٹھے ہیں، لہٰذا اس نے ہمارے خلاف ہمارے دشمن کی مدد کی. اس کی مدد سے انہوں نے فوجیں اتاری مشرقی پاکستان کے اندر، اور یہ سانحہ رونما ہوا ان کی مدد سے. تو ظاہر ہے دشمنوں نے دشمن کی مدد کی، تو ہمیں ان دوستوں پر اعتماد تھا جن کے ساتھ ہم نے خفیہ معاہدے کیے ہوئے تھے، جن کو ہم نے اڈے دیے ہوئے تھے، یہ ہماری مدد کو آئیں گے. اور بیٹھے رہے انتظار کرتے، آئے گا جی کوئی نہ کوئی مدد کرنے کے لیے آئے گا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران کے اندر، اللہ اکبر، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. دیکھو مدد تو تمہارے لیے ہے اللہ کی، اگر اللہ تمہاری مدد کو آئے تو بھری دنیا میں تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، جب اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر بیری بیڑے کا انتظار کرتے رہو، کبھی نہیں آئے گا. آئے گا بھی تو تمہاری مدد نہیں کرے گا. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کوئی دنیا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تمہارا جرم کیا ہے کہ تم نے اللہ پر ایمان کا اظہار کیا ہے. ان تؤمنوا باللہ ربکم، اللہ نے اس قانون میں واضح کیا ہے تمہارا جرم یہ ہے. یخرجون الرسول وایاکم، یہ تمہارے دشمن کیوں ہیں؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس لیے کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کا. یہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے، اور اس وقت تک دشمن رہیں گے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یا تو کلمہ چھوڑ دو پھر یہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، اور جب تک تم کلمے پر قائم ہو. اس سے ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ جس کے یہ دوست ہوں واقعی، اس کے کلمے پہ شک ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے دشمنی کی بنیاد ہی یہ ہے، ان تؤمنوا باللہ ربکم. اور میں آپ کو حوالہ دیا کرتا ہوں
کہ بوسنیا کے مسلمان کس لیے مارے گئے؟ تہجد گزار تھے اس لیے؟ یا ان کے لباس مسلمانوں والے تھے؟ ان کا طرز زندگی سب کچھ ان کا وہ ان اہل مغرب کی طرح کا تھا. کوئی فرق نہیں تھا رہنے سہنے میں، کوئی فرق نہیں تھا ان کے طرز زندگی میں، کوئی فرق نہیں تھا ان کے معمولات زندگی میں، لیکن پھر بھی ان کو قتل کیا. کیوں؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم. کلمہ پڑھتے تھے، نام مسلمانوں والے تھے، کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. یہ دشمنی کی وجہ ہے. جب تک یہ وجہ قائم ہے تم جتنے مرضی لبرل ہو کے دکھا دو، دشمن کبھی تمہارا دوست نہیں بن سکتا. یہ قانون ہے. ہم نے یہی کام 16 دسمبر 1971 کو کیا، اور اس کے پس منظر میں یہی معاملہ ہے کہ چاہے وہ مشرقی پاکستان ہو چاہے مغربی پاکستان ہو، شیخ مجیب نے کس کے ساتھ دوستی کی بنگیں بڑھائیں؟ انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ. مفتی بہانی بنا کے، مفتی بہانی جو نیم فوجی تنظیم تھی وہ کیا کرتی تھی؟ وہ اس کو اسلحہ کہاں سے آتا تھا؟ اس کے رابطے کہاں تھے؟ سارے کے سارے انڈیا میں تھے. ہر بندہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، انہوں نے ادھر فائدہ سمجھا، انہوں نے بھارت کے ساتھ دوستی کر لی. ہم نے امریکہ سے فائدہ سمجھا، ہم نے امریکہ کے ساتھ دوستی کر لی. نتیجہ کیا ہوا؟ ظاہر ہے ایک ٹانگ ایک طرف بند جائے، دوسری طرف بند جائے تو جسم چیرا ہی جاتا ہے، پھر باقی کیا بچتا ہے؟ ہمارا جسم جو کٹا ہے، دو حصے ہوا ہے، تو اس کی وجہ یہ بے سبب نہیں ہے، بے وجہ نہیں، ہمارے اپنے کرتوت ہیں. اور اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے، یاد کرواتا ہے کہ یاد کرو تم نے ساری زندگی، جس نے بھی کبھی دشمنوں سے مدد لینے کی کوشش کی ہے، چونکہ دعوی ایمان تمہارے زبان پہ موجود ہے، اس لیے کبھی کوئی دشمن تمہاری مدد کو نہیں آئے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اگر مومن ہو تو تمہارا بھروسہ تو اللہ پر ہونا چاہیے تھا. انہوں نے انڈیا پر بھروسہ کیا، انہوں نے امریکہ پر بھروسہ کیا. انڈیا کی مدد کو روس آیا، ہماری مدد کو امریکہ نہ آیا. کیوں؟ ان کے مفادات سانجے تھے، وہاں دعوے ایمان نہیں تھا. انڈیا کی مدد کرے اس لیے کہ وہاں دعوی ایمان نہیں ہے. جہاں دعوی ایمان ہوگا اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارا دشمن کبھی تمہارا دوست بن سکتا ہی نہیں. یہ حقیقت ہے کائنات. اس آفاقی سچ کو بھی ہم نے نہیں سمجھا، اس آفاقی سچ کو بھی ہم نے نہیں سمجھا، اور آج پھر وہی صورتحال. یعنی اس وقت مغربی پاکستان والے کیا کرتے تھے؟ دشمنی تو نہیں کرتے تھے، یہ تو نہیں کہتے تھے کہ وہ کافر ہیں مشرقی پاکستان والے، مغربی پاکستان والے یہ تو نہیں کہتے تھے. بس ان کے اوپر روب جھاڑتے تھے. مارشل لا لگا تو پورے بڑے افسروں میں صرف 2 افسر مشرقی پاکستان کے تھے، باقی سارے مغربی پاکستان کے تھے. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا. جتنے افسر وہاں جا کے افسری کر رہے تھے وہ سارے کے سارے مغربی پاکستان سے جاتے تھے. ان کو احساس محرومی تھا. ہم نے امریکہ کو دوست سمجھا، ان کو اپنا دشمن سمجھا، اور اعلان کیا کہ وہ ادھر تم ادھر ہم. اور پھر جب ہم نے یہ چاہا کہ ادھر تم اور ادھر ہم، تو پھر ہمیشہ کے لیے ادھر تم اور ادھر ہم ہو گیا. ہم نے خود یہ چاہا تھا. محبت کی پینگیں دشمنوں سے بڑھائیں، اور جو مسلمان تھے، جو بھائی تھے، ان کو ہم نے دشمن سمجھا. تو کیا خیال ہے آج قبائلیوں کے ساتھ اور بلوچیوں کے ساتھ ہم وہی نہیں کر رہے کہ قبائلی ہمارے دشمن ہیں؟ جو داڑھیوں والے، نیک پاک، جن کی پاکیزہ زندگیاں، وہ ہمارے دشمن ٹھہرے اس لیے کہ امریکہ ہمارا دوست ہے. ہم فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں، ہم صف اول کے اتحادی ہیں، اس لیے ہم نے وزیرستان والوں کو بھی مارا، قبائل والوں کو سب کو مارا، اور مارتے چلے گئے. یہ نہیں دیکھا کہ بازو تو ہمارا اپنا کٹ رہا ہے، جسم تو ہمارا اپنا چھلنی ہو رہا ہے. ہم ایک امریکہ کی محبت میں اندھے ہو گئے، نہ اللہ کے قانون کو دیکھا، نہ اپنے فائدے نقصان کو دیکھا. اگر اس وقت 16 دسمبر 1971 سے پہلے کے جو حالات ہیں، اگر اس وقت ہم مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ محبت کر لیتے
اور باقی دشمنوں کو دشمن سمجھ لیتے ہیں. تو یہ ویسے تو تاریخ کا کرنا ہے، اللہ کا کرنا ہے، ہو چکا. یہ نہیں کہنا چاہیے اگر یہ ہوتا تو پھر اگر یہ ہو جاتا، وہ تو ہو چکا. لیکن یہ پالیسی اگر دوبارہ موقع آیا ہے تو یہ پالیسی اگر چلے گی تو پھر وہی نقصان ہوگا جو پہلے ہو چکا، جو زخم ہم پہلے کھا چکے ہیں. فوج والے کہتے ہیں ہمارا اس میں قصور نہیں ہے. جنرل نیازی نے اگر 16 دسمبر کو جنرل اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈالے تو وہ کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں حکم ہی اوپر سے یہ ملا تھا، ہمارا کیا قصور ہے. تو دوسرے لوگ کہتے ہیں، سیاستدان یہ کہتے ہیں قصور سارا فوج کا ہے. آج تک ہم یہ بحثیں سنتے آئے ہیں نا، پڑھ لیجئے اب بھی پوری تاریخ، ایک دوسرے کے اوپر الزام. بعین ہی صورتحال آج بھی وہی ہے. وہ کہتے ہیں خط لکھنے والے امریکہ کو ہم نے نہیں لکھا، دوسرے کہتے ہیں تم نے لکھا. کس لیے لکھا؟ فوج کے خلاف مدد لینے کے لیے لکھا. فوج کس کی؟ مسلمانوں کی، پاکستان کی. مدد کس سے لینی ہے؟ دشمنوں سے. یہ ایسا ہی خط کا معاملہ نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ایسا خط آئندہ نہ لکھنا. حاتب بن ابی بلتع کو تو معافی ہو گئی، اس لیے بھی کہ ابھی قانون نہیں بنا تھا، اور اس لیے بھی کہ حاتب بدری صحابی تھا. جو لوگ قانون بن جانے کے بعد یہ جرم کرتے ہیں وہ کس طرح توقع رکھتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں ان کو کامیابیاں ملیں گی؟ یہ نہ دوست تھے نہ ہو سکتے ہیں. دوست کون ہو سکتے تھے؟ یہ جن قبائلیوں کو ہم دشمن سمجھ کے مار رہے ہیں وہ زیادہ نمازی ہیں یا جن کے ساتھ مل کے مار رہے ہیں وہ زیادہ نمازی ہیں؟ اللہ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنون الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جو تمہیں سجدے کرتے، رکوع کرتے نظر آتے ہیں یہ ہے تمہارے دوست. اصل میں تم نے ان کو دشمن سمجھ رکھا ہے. 16 دسمبر کو امریکہ سجدے کر رہا تھا یا مشرقی پاکستان والے سجدے کر رہے تھے؟ تو جو سجدے کر رہے تھے نہ تب ہمیں نظر آئے ان کے سجدے، نہ ان کی نمازیں زکاتیں اس وقت نظر آئیں، نہ آج نظر آتی ہیں. آج بھی ہمیں وہ دشمن نظر آتے ہیں اور امریکہ اپنا دوست نظر آتا ہے. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو دوست بنائے گا، پھر بنتی ہے اللہ کی فوج. پھر یہ ساری فوج مل کے اللہ کی فوج بن جائے گی. اور جب یہ اللہ کی فوج بن جائے گی فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو اس بنیاد پر فوج اکٹھی ہوتی ہے، ایمان کی بنیاد پر، وہ فوج ساری کی ساری اللہ کی فوج ہوتی ہے. اس لیے کہ دنیا میں دو ہی تو فوجیں ہیں، ایک شیطان کی فوج ہے، ایک اللہ کی فوج ہے. ایک حزب الشیطان ہے، ایک حزب الرحمن ہے. یہ حزب الرحمن کے، اور ہم اکثر یہاں پہ بات کرتے رہتے ہیں اور اکثر ایک دوسرے سے ہم یہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے. ہمیں پورے ملک کو، حکمرانوں کو، فوج کو، سب کو یہ کلیئر کرنا ہے کہ ہم اللہ کی فوج کے سپاہی ہیں یا شیطان کی فوج کے سپاہی ہیں. اور ہماری فوج کے سربراہ کو بھی یہ کلیئر کرنا ہے. ہمیں واضح طور پر بتائیں کہ آپ اللہ کی فوج کے سپاہی ہیں تو ہم آپ کے سپاہی ہیں، اور اگر آپ شیطان کی فوج کے سپاہی ہیں تو ہماری آپ کے ساتھ دشمنی ہے، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر آپ نے دوستی کی پینگیں ان کے ساتھ بڑھانی ہے، یہی حال حکمرانوں کا ہے. لائن اپ ہر وقت جاری ہے. یاد رکھیے تاریخ کا سبق یہی ہے کہ کبھی اکیلے پن کی وجہ سے، افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے یا وسائل کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں نے کبھی جنگ نہیں ہاری. جنگ ہاری ہے تو ہمیشہ ایمان کی قوت کی کمی کی وجہ سے ہاری ہے. اللہ نے تو اتنا نہیں بخشا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے احد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی،
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی موجودگی میں تھپڑ رسید کر دیا. پڑا تھا نا تھپڑ. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فتح ہو یا شکست پہاڑ نہیں چھوڑنا. صحابہ نے چھوڑا, اسی وقت فتح شکست میں بدل گئی. تو بھائی تم کس بات کی مولی ہو؟ ہم کون ہیں؟ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہماری کرتوتیں کیا ہیں؟ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تو اللہ سے کیا امید رکھتے ہیں یہ سارے کام کر کے, یہ ساری حرکتیں کر کے, کبھی دشمنوں سے پنگے بڑھا کے, کبھی تجارت کی باتیں کر کے, لاکھوں شہید کروا کے, اور ہوئے جا رہے ہیں, اور پھر بھی ہم دوستی کی پنگے بڑھاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ تو تمہارا دشمن ہے, تمہارا کوئی فائدہ نہیں کریں گے, ہمیشہ نقصان کریں گے. اور نقصان کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. نقصان ہی 16 دسمبر 1971 کو ہوا, آج بھی ہم اسی روش پہ قائم ہیں. تو میں نے عرض کیا لائن اپ ہر وقت ہو رہا ہے. میں آپ ہم سارے کسی نہ کسی فوج میں ضرور ہیں, اور فوجیں تو دو ہی ہیں, ایک اللہ کی فوج, اور فیصلے کرنے والے وہ ہیں جو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا کہ ہمارے فیصلے وہ کر رہے ہیں جو کمینے اور رذیل ترین لوگ ہیں. یہ میں نے نہیں کہا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر. میں نے پچھلے جمعے گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں آپ کو حدیث سنائی تھی, مسند احمد کی حدیث ہے, علامہ البانی نے بھی سلسلہ حدیث صحیحہ میں اس کو نقل کیا ہے کہ تمہارے اوپر ایسے سال آئیں گے جو دھوکے کے سال ہیں. انہا سیاتی علی الناس سنون خداع, دھوکے کے سال. کیا دھوکا؟ فرمایا یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق, اس میں جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا, سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا. ویؤتمن فیہ الخائن ویخبر فیہ الامین, امانت دار کو بددیانت سمجھا جائے گا. ہم نے سمجھا نہیں, اور جو بددیانت ہیں ان کو امانت دار سمجھا جائے گا. اور فرمایا باتیں کون کریں گے؟ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ, معاملات طے کریں گے تو رویبضہ طے کریں گے. صحابی پوچھتا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا رویبضہ وہ بے وقوف, احمق اور رذیل ترین آدمی ہوتا ہے. السفی, وہ احمق ہوتا ہے. یتکلم فی امر العامہ, جو معاملات طے کرتا ہے, خارجہ پالیسی بناتا ہے, لوگوں کے ساتھ معاہدے کرتا ہے, اور عوام کی قسمت کے فیصلے کرتا ہے. یہ زمانہ ہمارے اوپر آیا پڑا. پھر فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنیا لوکع ابن لوکع. تمہارے اوپر ایک وقت آنے والا ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیاوی اعتبار سے تمہارا اعلیٰ ترین آدمی کمینہ شخص نہ بن جائے. یہ حدیث کے الفاظ. یوشک ان یغلب علی الدنیا لوکع ابن لوکع, دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ عنقریب ایسا ہو جائے گا کہ تو کمینہ ترین آدمی دنیا کے اوپر غالب ہو جائے گا. وہ فیصلے کر رہے ہیں اور عوام کی قسمت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے ہم سب کا اپنا اپنا کردار ہے, ہر شخص اس میں کردار. فیصلہ کوئی کرے, اللہ تعالیٰ اس کا گناہ سب کے اوپر ڈال دیتا ہے اور اس کا عذاب سب کے اوپر ڈال دیتا ہے اگر کوئی شخص اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے. یہ حدیث اکثر میں آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصة, اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کی سزا, اس کے جرم کی سزا ساری قوم کو نہیں دیتا. عمومی قانون یہی ہے. لیکن اگر ساری قوم ایک جرم ہوتا دیکھے اپنی آنکھوں سے, بین ظہرانیہم, اپنے سامنے ہوتا دیکھے, وہم قادرون علی ان ینکروہ فلا ینکروہ, زبانیں تھیں کہ کہتے کہ غلط ہو رہا ہے, ہاتھ تھے کہ لکھتے کہ غلط ہو رہا ہے, لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں کہا, سارے خاموش ہو گئے, غلط ہوتا رہا. فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, جب یہ کام ہو جاتا ہے تو عذب اللہ الخاصۃ والعامہ, اللہ تعالیٰ پوری قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے اپنا اپنا گروہ, اپنا اپنا گروپ, اپنی اپنی فوج, اپنا اپنا دستہ کلیئر کر لیجئے کہ ہم اللہ کی فوج کے سپاہی ہیں یا شیطان کی فوج کے سپاہی ہیں. اگر اللہ کی فوج کے سپاہی ہیں
تو ہم اگر جہاں بھی بیٹھے ہیں اس میں حصہ ڈالیں. جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو لڑ سکتا ہے وہ لڑے. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. کچھ بھی جو کچھ کر سکتا ہے کر لے. اس لیے نہیں کہ ہمارے کرنے سے دنیا بدل جائے گی، اس لیے کہ ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.